آ جائیں آپ بھی آ جائیں تھوڑا سا پیچھے تھوڑی جی گل سنائی چھوڑانی سارے اردو والے نے آنے کا مقصد بتا دیں کہ جگہ جگہ ہم کیوں جاتے ہیں. ایک اللہ رسول کا حکم ہے. ایک تو وہ بندے ہیں جنہوں نے اوپر دنیا ہی مانگی، ان کے پاس جانا ہی بیکار ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روح بنائی تو سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا کالو بلا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لذات دکھائے کہ کوئی ہے اس کی طالب. بہت سی روحیں ہیں نا ان لذات کی طرف لپکیں، وہ لذات ان کے مقدر میں لکھ دی، دنیا ان کے مقدر میں. بہت سی روحیں تھیں وہ اس طرف نہیں لپکیں، اس کے جلوے کو دیکھتی رہی. جب وہ اس کے جلوے کو دیکھتی رہی نا تو پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگا. اب وہ روحیں جنہوں نے دنیا مانگی تھی ان کو تو دنیا مل گئی. انہوں نے عیاشی مانگی تھی ان کو عیاشی مل گئی. اب جب وہ لوگ بڈھے ہونے لگے نا، ساری عمر انہوں نے عیاشی میں گزاری. جب بڈھے ہو گئے نا انہوں نے سوچا اب تو ہم مر جائیں گے، یہاں تک عیاشی کی قابل ہے، آگے بھی جا کے کیسے عیاشی کریں گے. تو انہوں نے تسبیح لے لی تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی تاکہ ہم آگے جا کے ہو رہے ملیں، اللہ کے لیے نہیں، اپنی عیاشی کے لیے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ آگے ہم کو ہو رہے ملیں گے، جنت ملے گی. اب جو دوسرے روحیں تھیں جن سے اللہ محبت کرتا تھا وہ بھی اس دنیا میں آ گئے. وہ کوئی مسلم کے گھر میں، کوئی کافر کے گھر میں آ گئے، کوئی امریکہ میں، کوئی جاپان میں، مختلف. اب ہم ان روحوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب جب وہ روحیں آئیں نا تو اندر آئیں، اندر تالا لگ گیا. جب تالا لگ گیا تو اب ان کو کوئی پتہ نہیں، بالکل ساکت جو ہے نا اندر ہے. پھر ان کو جگانا پڑتا ہے. انہوں نے اللہ سے محبت کری، ان کے اندر اللہ اللہ پہنچانا پڑتا ہے. جب اندر کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں نا، پہنچتی ہیں نا، پھر وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر جب وہ روحیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو پھر وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم کیا تھیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والی تھی. پھر وہی بات دوبارہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے اس دنیا میں. اب وہی روح اللہ کرے گی نا، یہ اللہ کو چاہتی تھی تو جو اللہ کو چاہا اس کے اندر اللہ کیسے ہوا؟ وہ ہزار کوشش بھی کرے نا تو اس کے اندر اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ان روح تک اللہ پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ اب جو مسلم کے گھر میں آئیں اس میں بھی چند کو وہ راز ملا کہ اندر کس طرح اللہ جائے. مسلم کو چند کو راز ملا تھا، غیر مذہب کو تو راز ملے ہی کوئی نہیں. اب ایک اللہ کا نام لیتے ہیں تسبیح سے، اللہ اللہ. یہ تیری روح اللہ اللہ نہیں کر رہی، یہ تو کر رہا ہے، باہر سے کر رہا ہے، اندر سے نہیں کر رہا. اس اللہ اللہ کو اندر پہنچانا پڑتا ہے. یہ تیری تسبیح ہے. ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ بھی کرتی ہے ٹیک 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 ٹیک. اس ٹک 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 کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ. اب اللہ تسبیح کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے.
بھائی تسبیح کیا ضرورت ہے؟ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ لگا رہنا دن رات اللہ اللہ کرتا رہنا، پھر تسبیح کیا ضرورت ہے؟ جس طرح پتھر سے ٹکراتا ہے شعلہ اٹھتا ہے، پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے، وہ اس نور کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہم نے حیدرآباد میں ایک اور دیکھی یا نور السماوات والارض کی تسبیح کرتی تھی، اس کی عملہ بن گئی تو جمعرات کے دن لوگوں کو بلاتی، تو جب اندھیرا ہوتا نا تو اندھیرے میں وہ تسبیح پڑھتی، تو لائٹیں دور سے نظر آتی ہیں کہ اس میں سے لائٹیں نکل رہی ہیں۔ پھر تجربے کے طور پہ آدمی تو شکی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں شاید اس دانوں میں کچھ لگایا ہوگا، تو پھر دوسرا آدمی جب اس کو رولتا نا جا کے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ اس کو کہتے اب یہ تو آیت اس کے ساتھ نہیں پڑھ، ویسے رول، جب ویسے رولتی تو کچھ نہ ہوتی، جب آیت پڑھتی یا نور السماوات والارض تو پھر اس میں چمک۔ اس کا مطلب ہے یہ نور بنانے کے لیے تسبیح کے ساتھ اللہ کرتے ہیں تاکہ اس ٹکراؤ سے نور پیدا ہو۔ لیکن یہ نور بنتا ضرور ہے لیکن باہر ہے، اندر تو نہیں جاتا نا۔ یہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، ابھی تمہارے کام نہیں آ رہا نا۔ جب اندر کی تسبیح ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں نا، پھر وہ جو نور بنتا ہے نا وہ باہر نہیں جاتا، کیونکہ اس ٹک ٹک کا تعلق ہی خون سے ہے نا، وہ سیدھا خون میں جاتا۔ دوسری سائنس ہے، پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے۔ یہ جو تمہارے اندر خون جو ہے نا، خون پانی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، جب خون سے ٹکراتا ہے نا بجلی بنتی ہے۔ تمہارے اندر 1.5 واٹ بجلی موجود ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے نا اس میں یہ بجلی ہوتی ہے، اس ٹک ٹک کے ذریعے خون کے ٹکراؤ سے وہ بجلی اس کے اندر بنتی ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ جب اللہ ملیا نا تو پھر وہ نور بننا شروع ہو گیا نا، اس خون میں مکس ہو گیا نا اللہ، تو پھر جب خون میں گیا نا اللہ تو خون سے ہوتا ہوا نس میں چلا گیا نا، کیونکہ خون کا تعلق دل سے، دل کا تعلق نس سے ہے۔ حدیث شریف میں ایک شیطان تمہاری نسوں میں دوڑتا ہے، نس میں جب اللہ گیا نا تو شیطان تو گیا، وہ تو نکلا نا۔ پھر وہ اللہ کا نور اندر چلا جاتا، روحوں تک چلا جاتا ہے، جب روحوں تک جاتا ہے نا تو پھر روحیں بیدار ہو کے پھر وہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا۔ پھر تم سوتے رہنا، وہ اللہ کرتے رہے، تم کو نیند آتی ہے، ان کو تو نیند نہیں آتی ہے نا۔ تمہارا کاروبار ہے بچے، اس کے تو بچے کاروبار نہیں ہے نا، تو اس کا کاروبار ہی صرف اللہ۔ وہ باشعور ہے۔ یہ جو حساب کتاب قبر میں ہوگا روح سے حساب کتاب ہوگا نا، تو اس میں شعور ہے تبھی اس سے حساب کتاب ہوگا نا۔ اگر وہ سوال کا جواب دے سکے گی تو اللہ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گا نا تو تمہارے اندر کوئی ایک روح نہیں ہے، 7 روحیں ہیں، ہر روح کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ پھر ساتوں کی ساتوں اللہ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار چاہیے۔ تو جو بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے نا۔ پھر تمہارے دل میں، روح میں پہلے ہی محبت تھی، اور روح کی محبت پھر دل میں آ گئی، جب دل میں تمہارے میں اللہ کی محبت ہوئی پھر اللہ نے بھی تم سے محبت کری۔ پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے، صرف خیال نہیں رکھتا، ایک دن ان کو دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر جس دن رب نے تم کو پیار سے دیکھا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی کو پیار سے دیکھ لینا تو 40 سال اس کا اثر رہتا ہے، اس کے پیار کا اثر 40 سال رہتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے نا تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر عشق آ جاتا ہے، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمان۔ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے، کافر بھی ہے تب بھی مسلم کے زمرے میں۔ پھر فرماتے ہیں گر ہونا تو مسلم بھی ہیں کافر و زندیق۔ آج جن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے، ایک دوسرے کو خود ہی کافر و زندیق ہے، خود ہی کہہ رہے ہو نا، خود ہی اس کی مسجد بم، کیوں جی وہ کافر ہے، وہ اس کی مسجد بم پھیلا، کیوں جی وہ کافر، خود ہی کافر کہہ رہے ہو نا۔
جبکہ ایک حدیث میں اگر کوئی شخص صرف کعبے کو ہی مانتا باقی کوئی اعمال پہ عمل نہیں کرتا صرف کعبے کو تسلیم کرتا تو اس کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ کعبے کو تو مانتا ہے آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں. اب یہ چیزیں خاص میں تھیں عام نہیں تھیں. یہ ولی لوگ کیا کرتے تھے جو بہت ان کے قریب ہو جاتے ہیں عبادت کے ذریعے یا خدمت کے ذریعے کسی طریقے سے جو ان کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا یہ ان کو راز بتاتے ہیں. ان کی دو قسم کی بیعت ہوتی تھی سنا ہوگا ایک عام بیعت ایک خاص بیعت. عام بیعت والوں کو یہ چیز نہیں بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ خاصوں کی بات عاموں میں نہیں کرنی کھیر پکا کے کتے آگے نہیں ترنی. عام بیعت میں ان میں شریعت تھی نماز روزہ یہ چیزیں تھیں بس اور خاص بیعت میں پھر یہ سلسلہ تھا یہ اندر کا سلسلہ تھا. اس سے بہت ہوا تو مولوی بن گیا اور اس سے اللہ کا ولی بن گیا دوست بن گیا. جو اللہ کے دوست بنے نا اس چیز سے بنے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا کہ جو بھی ہے نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے داڑھی ہے یا نہیں ہے چھوٹا یا بڑا اس کو سکھا دو طریقہ بتا دو آگے جس کو ہم چاہیں گے اس کو چن لیں گے. ہم تمہارے قلب ہم جاری نہیں کر سکتے ہیں ہم تم کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو وہ چاہے گا اس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے گی. جب اس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے گی ہم سمجھ جائیں گے اب اللہ اس کو چاہتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ لگیں گے. تب پھر ہم کو بھی اللہ نے ایک روحانی طاقت دی ہے ہم روحانی طاقت سے اس کی مدد کریں گے. جب مدد ہوگی تو خود دیکھ لے گا کہ مدد کیسی ہوتی ہے. لیکن جن کے اندر اللہ نہیں اس کا مطلب ہے اللہ ان کو نہیں چاہتا تو ہمارے پھر ان سے کیا واسطہ ہے. نہ ہم بیعت کرنے نہ نذرانہ لیتے ہیں تو پھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. اگر ہم نے اس سے تعلق جوڑا تو اللہ کے لیے جوڑا نا اللہ اس کو چاہتا ہی نہیں ہے پھر ہم اس سے کنارہ کر لیتے ہیں. اب ان میں سے کیا خبر اللہ کس کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہ جو بہت نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو چاہتا ہے کیا اب تو وہ نمازیں اس عیاشی کے لیے پڑھا. یہ نہیں کہ چور ڈاکو ہے اس کو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہو سکتا اس چور ڈاکو کا پیشہ چوری ڈاکی ہو اور وہی اوپر تھی وہ ڈاکو کے گھر آ گیا وہ کافروں کے گھر آ گیا لیکن روح تو وہی تھی نا جو اوپر تھی. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی پریکٹس کرے تو اس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے. پھر جب اللہ شروع ہو جاتی ہے پھر جو گناہ ہے یہ اللہ شروع ہوئی تمہاری گاڑی چل پڑی گاڑی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. جب گاڑی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا اب جو تمہارے گناہ ہیں اب اس گاڑی کے لیے پتھروں کی طرح رکاوٹیں بن جائیں گی بڑی دیر سے گاڑی بڑی مشکل سے پہنچے گی وہاں. لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ نماز روزہ بھی کیا نیک کام کیے نا تو اس گاڑی کا رستہ ہموار ہو جائے گا نا تو بڑی جلدی پہنچ جائے گی. ورنہ اس کو پہنچنا ہے لیکن وہ اس طریقے سے دیر سے پہنچے گی اور اس طریقے سے نماز روزہ شریعت کی پابندی سے وہ جلدی پہنچ جائے گی. یہ تھوڑا سا علم ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کی تفصیل بتاؤں مجھے چاہتا ہے کہ تفصیل بھی تم سارے پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو. پاکستان میں ہمارے زیادہ سمجھدار ہوتے نہیں ہیں. صحیح ہے جو سمجھدار تھے نکلے جو نہیں تھے یہاں کے سمجھدار ہو گئے. ان کو جب بات بتاتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. کوئی 10% سمجھتا ہے 90% نہیں سمجھتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا 90% سمجھتا ہے 10% نہیں سمجھتا جبکہ یہ دین سے بھی دور ہے دین سے بھی دور ہے اور وہ دین میں پھر بھی وہ دین کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے نا. اگر وہ دین کی بات سمجھ پائے 72 فرقے کیوں بن جائے. اور یہ جو ہے نا دین سے دور ہونے کے باوجود دین کی بات سمجھ جاتے ہیں. اور یہ جو میں بات بتائی ہے تم کو بڑی دور لگی ہے یہ کہ یہ معمولی بات ہے دین میں یہ چھوٹی سی بات ہے. اب تم کیا ہو پہلے تم اس پتہ چلے کہ تم کیا ہو. تم کچھ نہیں ہو تم ایک ڈھانچہ ہو. تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 بندے جو ہے نا وہ بند کر دیے. 9 ان بندوں کے آگے غلام ان بندوں کو لطائف بولتے ہیں آگے ان کے غلام ان کو جسے بولتے ہیں. 9 تو 7 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں بند. جب وہ مخلوقیں نکل جاتی ہیں یہ ڈھانچہ ختم ہو جاتا.
یہ تو مانتے ہو نا؟ بے شک دوست. جو بھی حساب کتاب ہوگا ان سے ہوگا نا. یہ ڈھانچہ تو قبر میں وہی ہڈیاں گل کی خاک ہو گئی. بے شک. اب تم اس ڈھانچے کی مرمت کرتے رہتے ہو نا, اس کا خیال رکھتے ہو نا, تو جو اندر بندے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہو. جبکہ اصل چیز یہ ڈھانچہ ان کا محتاج ہے اور وہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں وہ اس ڈھانچے کی محتاج ہے, ایک دوسرے کی یہ محتاج ہے. اس میں ایک ڈھانچہ ہے. جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا تو شیطان نے تھوکا تھا یا ناف پہ پڑا تھا, وہ جو نشان پڑ گیا, اس کے تھوک کا جراثیم جب تمہارے جراثیم سے بچہ بن جاتا ہے تو شیطان کے تھوک کے جراثیم سے اندر کتا بن گیا. جب وہ اندر کتا بن گیا اس وقت بولے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تھا ایسا منڈو پلیت نا. اب ہمارے مٹی جو تھی وہ بھی تو پاک تھی نا جی, جس سے اللہ نے بنایا, جو روحیں وہ بھی پاک تھی نا. وہ جو تھوک سے جو کتا گیا نا, جس کو نفس بولتے ہیں, وہ اندر گیا نا تو ناپاک ہو گیا. پھر حدیث میں جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب خواہ وہ گھر یا یہ گھر, جب تک تیرے اندر وہ کتا ہے کوئی عبادت کوئی پاک چیز تیرے اندر ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے. اندر کتا جو ہے جب تو اس کو پاک کرے گا نا پھر ناپاک چیز اندر نہیں ٹھہر سکے گی نا. اس نفس کے لیے پھر مذاہب آئے, کیا ضرورت ہے, یہ تو پاک چیزیں تھی, ان کو پھر دوزخ کہتا لگتا, یہ تو جنتی ہی جنتی تھا. وہ جو اندر نفس آیا نا اس کے لیے مذاہب آئے. تمہارا قرآن بھی اترا ہے نا اس نفس کی خاطر. بار بار قرآن میں لکھا گیا ہے کہ نفس کو پاک کر, اس کو ختم, پاک نہیں ہوتا تو قتل ہی کر دے اس کو, اور فقط ہو سکا تو پاک اگر نہیں ہوتا ہے تو قتل ہی اس کو کر. ہاں یعنی اس میں قرآن میں ڈرایا گیا ہے, یہ ایک علم ہے, نفس کو ڈرایا گیا نا کہ تجھے دوزخ میں پھینکیں گے, پھر اس کو لالچ دی گی کہ تو اچھے کام کرے گا تو تجھے بہشت ملے گی. یہ سارا قرآن جو ہے یہ اس نفس کی اصلاح کی گیا ہے. اب اگر تیری نفس کی اصلاح ہوگی تو پھر اب تیری بھی اصلاح, اس کی بھی اصلاح, سب مسلمانوں کی اصلاح ہوگی تو سارے تو ایک جیسے ہو گئے نا. اللہ نے سب جنتے بنائی ہوئی, وہ یہ تو سارے ایک ہو گئے نا, وہاں تو سب جنتے بنائی ہیں. نفس کی اصلاح کے بعد یہ نفس پاک ہو جائے تو پھر اندر 6 بندے ہو رہے ہیں, پھر ان کا علم آیا. یہ علم ظاہر میں آیا ہے, قرآن کے ذریعے آیا. وہ علم سینہ بائی سینہ آیا, اس کو علم باطن کہتے ہیں. یہ علماء کے حصے میں آیا, وہ اولیاء کے حصے میں آیا. سب اس کے بعد پھر یہ قلب کا علم آیا. یہ ایک مخلوق آئی, یا ایک مخلوق ہے اس کا نام قلب ہے. اگر تو بہشت میں درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اچھا تو قلب سے عبادت کر. اگر تو اگلا درجہ چاہتا ہے تو روح کی عبادت کر. اس سے اگلا چاہتا ہے پھر دار الاسلام کی کر. اس سے اگلا چاہتا ہے دار القرار کی کر. وہ آخری فردوس جو کہتا ہے اس اللہ سے عبادت کر. اس سے تیرا درجہ بڑھے گا نا, ورنہ سارے ہی کی درجے میں نا. یہ جو تمہارے درجے ہیں نا اندر کے انسانوں کی وجہ سے. پھر ان انسانوں کا تعلق ایک ایک جہان سے اللہ نے رکھا. نفس کا تعلق اس دنیا سے. اب اس نفس میں طاقت ہے, تم رات کو سوتے ہو نا وہ اس تمہارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. خواب کے ذریعے تم اپنے آپ کو شیطانوں میں گھومتے دیکھتے ہو آگے پیچھے. وہ تمہارا نفس وہی مخلوق جاتی ہے نا, اس میں شیطانی طاقت ہے نا. پھر دوسری مخلوق اس میں طاقت نہیں ہے, لیکن جب تم اس میں طاقت پہنچاؤ گے نا قلب والی میں تو پھر یہ بھی خواب میں نکلے گی نا تو یہ سیدھی ملکوت میں جائے گی. پھر اگر روح کو طاقت پہنچاؤ گے تو وہ یہاں سے نکلی نہ سیدھی جبروت میں جائے گی نا. تو جبروت میں نمازیں ہوتی ہیں, حضور پاک پڑھاتے ہیں نا, یہ وہاں جا کے نماز پڑھا کرے گی نا. ابھی تو یہ نہیں جا سکتی ہے نا, جب طاقت پکڑے گی پھر جائے گی نا. تو پھر جب اس کو طاقتور کرو گے یہ لاہور میں چلی جائے گی نا. پھر اس دماغ والی کو طاقتور کرو گے یہ وہاں پہنچ جائے گی اللہ کی ذات ہے جہاں.
ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا، یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا، لیکن تم ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہو نا۔ اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا، اور جس کو تم چھیڑے ہو، جس کی پرواہ کرتے ہو، یہ تو آگے جائے گا نہیں، نہ یہ پہلے تھا، یہ جسم پہلے بھی نہیں تھے نا، آگے بھی یہ جسم نہیں ہوگا نا۔ اگر یہ جسم آگے جائے گا تو اس کو انہیں قبول ہی نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم ہزاروں سالوں سے انتظار کرے کہ تو بندے بھیجے گا، ہمارے لیے بندے بھیجے گا، یہ کالے پیلے بھیج دی، ان کا کیا کریں؟ وہ علیحدہ جسم بنائے جائیں گے، خوبصورت جسم بنائے جائیں گے، نہ جلیں گے، نہ مریں گے، نہ بڈھے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ وہ دوسرے جسم بنائے جائیں گے، یہ دوسری قبر میں رہ جائیں گے نا، تم اسی کے پیچھے لگے ہو، تو وہ جسم ان تمہارے روحوں کو ملیں گے نا۔ اب یہ جو نسخہ ہے نا، یہ گنہگار کے لیے بہت بہتر نسخہ ہے۔ گنہگار کے لیے کس طرح؟ ایک آدمی شراب شوب پیتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اس کے لیے ایک نسخہ بہترین ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فائل پہ لکھتے ہیں کرامن کا آدمی، جب فائل پہ لکھتے ہیں تو دل پہ دبا کیوں لگاتے ہیں؟ سوچنے کی بات لکھ دیا نا، تو دل کو کالا کیوں کرتا ہے تو؟ اس وجہ سے اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی اس کے متعلق، اس کی فائل منگوا کے دیکھ لے گا کہ یہ کیسا تھا، کیا کیا کیا۔ اگر اللہ کو ضرورت پڑی اس کو دیکھنے کی تو وہ تو فائلوں کو نہیں، وہ اس کا دل دیکھ لے گا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ تو اس گنہگار نے کیا کیا؟ وہ دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا۔ ایک حدیث میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس نے قلبی ذکر سیکھ لیا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ فائل کو نہیں مٹا سکا، وہ تو فرشتوں کے قبضے میں ہے، لیکن اس کا دل تو اس کے اپنے پاس ہے نا، وہ اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا۔ چمکتے ہوئے ستاروں پہ نظر پڑتی ہے نا جو جاتے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو چمکتے ہوئے دلوں پہ اس کی نظر پڑتی ہے نا، اللہ پھر وہ دل چمکتا ہوا دیکھتا ہو، فعل نہیں دیکھتا، دل چمکتا ہوا دل دیکھا، اس پہ مہربان ہو گیا۔ بس پھر کسی شاعر نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر، زاد و پارسا دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ کل گنہگار تھا، اس نے دل کو صاف کیا، چمک اٹھا دل، اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو۔ تو جب یہ اللہ اللہ اندر جاتا ہے نا تو گناہ کو جراثیم باہر آتے ہیں، اور ایک دن یہ اللہ اللہ پورے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور ایک دن یہ اللہ اللہ وہ جو اندر کتا نا اس کو بھی انسان بنا دیتا ہے۔ اگر وہ انسان نہ بنے سرکش ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان ہوتا ہے نا، اس وقت نماز پڑھتا ہے نا، تو اس وقت نماز اس کے اندر جاتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ اب تو نماز پڑھتا ہے نا، صرف پڑھتا ہی ہے نا، بار بار پڑھتا ہے، نماز کے وقت تو مومن ہے نا، وہی کاروبار میں ہیرا پھیری، رات کو سو رہا تھا ہیرا پھیری، اس وقت تجھے کون مومن کہے گا؟ لیکن جب تو اندر سے پاک ہوگا، نماز تیرے اترے گی، تو پھر تو نماز پڑھتے وقت بھی مومن، تو کاروبار میں بھی مومن، تو سوتے وقت بھی مومن۔ اب نماز اندر کیسے اترے گی؟ جب اللہ اللہ کا نور اس دل میں آئے گا، بہت سارا نور یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کے درمیان یہ ایک ٹیلی فون ہے، جس ولی نبی نے رب سے کلام کیا اس دل کے ذریعے کیا۔ یہ ٹیلی فون ہر کسی کے پاس ہے، لیکن اس کو بجلی چاہیے۔ جس ٹیلی فون اسی طرح پڑا ہو کیا بیکار ہے، گھماتے رہو نا، اس کو بجلی چاہیے، اس کو بجلی چاہیے، اس کو نور چاہیے۔ بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ، نور کی لہریں یہاں سے عرش مولا۔ اس وقت تو بات کرے گا تو وہ بھی عرش پہ، تو نماز پڑھے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے عرش پہ جائے گی نا، وہ تو عرش پہ چلے گی، تیرے اندر نماز کیسے ٹھہرے گی؟ جب اس میں نور آ جائے گا تو نور کو نور سے نسبت ہے، پھر جب تو نماز پڑھے گا تو نماز کا بھی نور کے اندر، تو قرآن پڑھے گا تو اس کا بھی نور اس کے اندر، اس وقت نماز قائم ہوگی۔ اب تیری نماز قائم ہے، اب تو نماز پڑھتا ہے، تو قرآن نے پڑھنے کا نہیں کہا، اس نے قائم کرنے کا کہا۔ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا کہ نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس کا جو ذکر کرنا چاہتے ہیں طریقہ بتا دیتے ہیں، اگر اپنی قسمت آزمائیں، اگر تندرہ سے اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا،
تو تم نے دعا نہیں دے گے نا تو وہ جو اندر بندہ ڈکے نا وہ تو دعا دینی چاہیے بھائی جس میں آزاد ہونے کے قیدی وہ دعا تو دینی ہے نا. اگر کچھ دن نہ ہویا تو جڑا اللہ اللہ کرو گے اس میں ثواب تو مل ہی جائے گا. کیوں جی؟ اور یہ ایسی چیز ہے یقین کرو یہ دعائی اللہ اللہ دی ایسی ہے اگر قلب نہ بھی چاہے نا تو اپنا اثر ضرور دکھا دیے. کوئی لڑکا سی تے محلے میں اس نے لڑکی دے لی تو اسے چکر لگانا شروع کر دے. لڑکی کوئی اللہ والی سی کوئی ذکر کرن والی سی تو اس نے بلا کے پوچھا تو کیوں چکر لگا رہے ہیں کہ تیری خاطر. اس کا میں تو نہیں مل سکتی ایویں تو اپنی زندگی برباد کریا. ایک طریقہ ہے کہ تم مسجد بہ جا اتنے اللہ اللہ کر تو میں گھر والے نوں کہوں گی کہ کوئی اللہ والا ہے پھر میں نے اجازت مل سکتی ہے تینوں ملن دی. تو طریقہ بھی دس چھڑیا اس نے جڑا اس نے طریقہ سیکھیا سی. تو روٹی میں تمہیں بھیج دی رہا گی. وہ قریبی مسجد جا کے بیٹھ گیا تو اپنے اللہ کو کرنا شروع کر دیا. روٹی وہ بھیج دی رہی. 15 دن گزرے تو سوچا کہ جا کے دیکھی کیا حالت ہے اس کی. گئی نا تو اس نے بلایا. اس نے اوپر دیکھا لڑکی نو تو پھر نظر تھلنا کرے پھر اللہ کو کرنا پھر دوبارہ بلایا تو پوچھتا تو کون ہے؟ کہنی میں وہی ہوں جس نے تینوں اتنے بٹھایا. وہ کہہ ہوں تو جا ہوں میں اللہ لگتا وہ اللہ اندر وڑ گیا. ہاں تو جس اندر اللہ وڑ جائے نا تو ساری بیماریاں کو نجات سارے گناہ کو خود بخود نجات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نہ ہر چیز تے قادر ہے. اس کا طریقہ ہے اس کی اپنے اندر بڑھنا ہے جذب کرنا ہے. ہوں تھی دیکھے اللہ اللہ کر دیو کسی محفل جا کے اللہ اللہ کر دیو یا اللہ اللہ گلاں سن دیو تو ہم کیف ہوں. لیکن ہر وقت تھی محفل نہیں بیٹھ سکتے نا ہر وقت گلاں نہیں نہ سن سکتے. اس بات بے چینی ہے نا اگر تھوڑے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے پھر کیف ہی کیف ہے. گھنٹہ کے بیٹھ لو اللہ اللہ کر دو کتنا تمہیں مزہ آتا ہے. تو 24 گھنٹے اگر اللہ اللہ شروع ہو جائے تو ایک گھنٹے جتنا کیف ہے باہر بیرونی کیف ہے تو اندر دوسرا طریقہ ہے اس کی اندر جو لے کے جاننا طریقہ. پہلے تو کاغذ تے لکھنے نے 66 مرتبہ اللہ. اگر فرصت ہے تو دن میں 4-5 دفعہ لکھو 7 دفعہ لکھو. جب بھی لکھو 66 مرتبہ لکھو ایک عمل بن جاسی. جس طرح 786 بسم اللہ نال تعلق رکھنا اسی طرح 66 اللہ نال. ایک دن آسی جڑا تساں کاغذ تے لکھنے سو نا وہ اکھاں پر تیرنا شروع ہو سی. اس کی ثابت تصور آخنے نے جس اکھاں پر تیرنا شروع ہو جائے نا پھر اس کی بند کر دیو لکھنا. اکھاں سے پھر توجہ نال اس کی دل پر اتارو. تو ایک دن آسی کہ جڑا کاغذ تے لکھنے سو نا وہ دل پر لکھیا نظر آسی. قرآن فرمانا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. اللہ سے بڑھ کر کس طرح ہے ایمان آ گیا. جس اے تھے نظر آسی اس لیے دل کی دھڑکن تیز رسی ٹک 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 وہ دل کی تسبیح ہے. پھر اس ٹک ٹک نال اللہ ملاؤ ایک نال اللہ ایک نال اللہ ایک نال. یہ تسی نہیں ملا سکتے. تسی سانس نال بھی ذکر کر سکتے ہو ضرباں لا کے بھی کر سکتے ہو سانس روک کے بھی کر سکتے ہو خفی بھی کر سکتے ہو تالو نال بھی کر سکتے ہو. دل کی دھڑکن نال تسی کدے اگر ٹرائی کرنا کدے نہیں کر سکو. اتنا ہوئے گا جب رب کی رضا ہوئے گی تے ہاں رب تو رضا تو بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر دل کی دھڑکن اللہ اللہ مل گئی تو اس دی رضا ہوگی. ہوں پیچھے نہیں ہٹ ہوں پاوے جان بھی جانی تو جان دے ہوں اس نہیں چھوڑ کیونکہ اس نے تینوں قبول کر لیا. جانے تو ویسے بھی جانا ہے نا آج نہیں جانا تو 20 سال بعد چلی جائے گی نا. وہ تو شاید ناکارہ چلی جائے تو ہوں اس نے قبول کیتا نا تو ہوں اگر گئی تو شہیدہ بھی جاسی کیونکہ اس نے رخ گڈی نے رخ اس پاسے ہو گیا نا چل پی نے گڈی ایکسیڈنٹ ہو سی تو جس کعبے جانے رستے جو مر جانے نام شہیدہ بھی ہو جانے. کدے کدے دل تات رکھو دل تڑکے اس تڑکن نال اللہ ملاؤ. کدے کدے نبض تات رکھو اس نبض نظریے اللہ کی اپنے اندر پہنچاؤ. وہ جو نبض ٹک ٹک کرنی ہے نا اس نظریے اللہ کے اپنے اندر پہنچاؤ. کوئی ایسا کام کرو جس میں دل تڑکے. تو سنیا ہو سی کہ لال شاہ باز نچنے سن لوگوں کی نچانے سن. یہ بھی سنیا ہو سی کہ بلا شاہ اساں نچ کے یار منایا ہے
یہ بھی سنیا اسی کہ امیر کلال لوگوں کی کبڈی کھلانے ولی یہ کام کیوں کیتا امیر کلال کی کبڈی نہیں کیڑی لوڑ سی یا بلے شاہ کی نچنے کی لوڑ سی نچانے کی لوڑ سی جس طرح گنہگار قسم کا طبقہ چلا جانا سی نا جنہوں نے دل ختم ہو گئے سننا انہوں کی کبڈی کھلانے سننا چلو دوڑو جس لوگ دوڑنے سننا تو دل نہیں تڑکنا ابریاں اس لئے کیا ہوں کبڈی کی چھوڑو ہوں انہوں نال اللہ اللہ ملو سبحان اللہ تساں پاویں دوڑو تو پاویں نچو تو پاویں ورزش کرو لیکن یہ زمانہ دوڑنے والا بھی نہیں تو نچنے والا بھی نہیں ایک اور آسان طریقہ بہ کے اللہ نہیں سرپان لاؤ اللہ گھنٹہ بج کرسو نا تو دل تڑکنا شروع سی اس تڑکن اللہ کو پہلا تھوڑے دن اس طرح کرسو نا تو جسے دل نہیں تڑکنا اللہ پکار اٹھ سننا پھر نہ ضربہ سربنی لوگ نہیں ہے یہ جلالی بھی ہے لوگ حوالہ دینے کہ ایک ککڑس پرندہ سی ککڑ درویش اللہ نہ یا نہ ذکر کرنا رہا